سجدہ صحف کے بارے میں پوچھا آپ نے. ایکچولی ہمارے پاس وہی کوشچنس بار بار آتے ہیں اور میں بار بار ان کے جواب اس لیے دیتی ہوں کہ ماشاء اللہ ہمارے گروپس میں ہم ایک دوسرے کے کوشچنس سن کے اور ان کے آنسر سن کے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانا کوشچن گزر چکا ہے لیکن اب آ کے جو ہے آپ کو اس کا نہیں پتہ تھا اور آپ نے دوبارہ یہ کوشچن پوچھ لیا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر دے اور اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرما دے اور پوچھنے والوں کو بھی. کیونکہ فاسأل بہ خبیرہ، عقل مند آدمی جو ہے امام شافعی سے انہوں نے کہا کہ آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، اور امام شافعی سے کہا کہ ان کے استاد وقیع سے کہا کہ آپ اتنے بڑے مقام تک پہنچے تو آپ کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے کہا میں نے دو باتیں کی. ایک تو یہ بات ہے جو مجھے آتا نہیں تھا اس کو پوچھنے سے میں کبھی شرمایا نہیں، اور جو مجھے آتا نہیں تو اس کو بتانے میں اس کو میں نے کبھی بتایا نہیں. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے اور اسی طرح سوالات پوچھتے رہا کرے. اچھا جی، سجدہ صاحب نماز میں کوئی بھی غلطی ہو جائے. اچھا، ارکان جو ہے نا نماز کے جو فرائض ہیں، سجدہ، رکوع، جو نماز کے ارکان ہیں، سجدہ، رکوع، قیام، ان کے اندر جو ہے نا، کیونکہ نماز میں کچھ فرائض ہیں کچھ سنتیں ہیں. فرائض میں تو کچھ آپ کی کمی ہو جائے نا، بس فرض کے نام نے ایک سجدہ کیا اور دوسرا آپ کو بھول گیا، لیکن پڑھتے پڑھتے یاد ہے کہ نہیں یار دوسرا نہیں سجدہ ہوا، تو فوراً اس پوائنٹ پہ واپس چلے جائیں جہاں پہ سجدہ کرنا تھا. ٹھیک ہے، سیم گوز فار دی رکعت اینڈ سیم گوز فار دی رکوع. اچھا، مسنون جو ہے نا، جیسے تشہد پہ بیٹھنا مسنون ہے، یہ جو اتحیات پڑھنا، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ بھول گئے اور آپ کو نماز کے بیچ میں یاد آ گیا کہ یار وہ تو میں نے کرنا تھا، وہ میرا رہ گیا نا، تو اس کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو گو بیک، بلکہ آپ اس کو کیا کریں، نماز کمپلیٹ کریں اور اس سے پہلے جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے سجدہ صاحب کر لیجیے. اچھا، ایک جو کیفیت ہے سجدہ صاحب کی وہ بڑی ہے اور جو ہم سب کے ساتھ کامن ہے کہ رکھتے 4 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، رکوع کر لیا کہ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، اس میں فرائض اور سنت سے زیادہ آپ کے بھولنے کا تعلق ہے. اب اس کے لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ سوچیں، گیو یور سیلف اے منٹ. آپ کا رجحان اگر اس طرف ہے کہ میری ایک رکعت مس ہو گئی ہے تو اس والی رائے کو اختیار کریں، اور اگر آپ کا رجحان نہیں یار لگ یہی رہا ہے کہ میں نے پڑھ لیا، باقی مجھے شک تو ہے لیکن زیادہ امکان یہی کہ میں نے پڑھ لیا، تو آپ اس کے مطابق کریں. اب یہ ہے کہ آپ اپنا کیجئے کہ فرض ہیں تو آپ کو وہی کرنا ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا، اور اگر سنت ہے تو پھر آپ نے سنت رکن ہے تو پھر آپ نے وہی کرنا ہے جو میں نے بتایا کہ نماز کمپلیٹ کیجئے اور جو ہے وہ سجدہ صاحب کر لیں. ایک چھوٹا سا اس میں طریقہ کار میں فرق کیا جاتا ہے، بڑا انٹرسٹنگ فرق ہے وہ، اور وہ طریقہ کار کا فرق یہ ہے کہ اگر آپ کی سوچ جو آپ نے رائے بنائی ہے اس کے مطابق اگر آپ اس کے خلاف، یعنی حقیقت اس کے خلاف تھی تو کمی تھی، تو اگر کمی ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے کریں، اور اگر آپ کی رائے اس پر تھی کہ میں نے نہیں پڑھا اور آپ نے اپنی طرف سے ایک اور پڑھ لیا جو اگر حقیقت کے خلاف تھا تو آپ کی طرف سے زیادتی ہوگی، تو آپ اس کو اس کے بعد پڑھیں. سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں. اور سجدہ صاحب کرنے پر شیطان جو ہے نا بس اس کی بس ہو جاتی ہے کہ میں نے کیا کرنا چاہا تھا، اس کو خراب کرنا چاہا تھا اور اس نے تو اپنے لیے اتنا ڈھیر و ڈھیر اجر اکٹھا کر لیا. اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء.